السلام علیکم دوستوں سعودی عرب کو دنیا کے تنگ نظر اور انتہا پسند ممالک میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے سب سے آخر میں غلاموں کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کی۔ غلامی پر سعودی عرب میں 1962 میں پابندیاں لگی۔ اس ملک میں کوئی خاتون ڈرائیونگ نہیں کر سکتی، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کہیں آ جا نہیں سکتی۔ 1979 کے بعد سے لباس کی بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے اور شرعی پولیس مرد و زن سے کسی بھی وقت لباس کے معاملے پر مار پیٹ کر سکتی تھی تاکہ وہ سدھر جائیں۔ جہاں مرد و زن کا اختلاط قابل گرفت تھا، لیکن اب سعودی عرب میں تبدیلی آ رہی ہے۔ خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دینے کے بعد اب سعودی عرب میں مغربی طرز کے ریزارٹ کی تعمیر کی جائے گی۔ سعودی عرب نے بحر احمر کے ساحل پر ایک ایسا نیم خود مختار ویزا فری انٹرنیشنل ریزارٹ بنانے کا منصوبہ بنایا ہے جہاں خواتین پر لباس کا انتخاب اور مرد و زن کے ایک ساتھ ہونے پر پابندی نہیں ہوگی۔ بحر احمر کے شمال مغربی ساحل پر بنائے جانے والے اس ریزارٹ میں مالدیپ کے طرز پر مہنگے ترین ہوٹل، جزائر اور ساحلی جھیلوں کی تعمیر پر خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ سعودی کمیشن نے خبر رساں ادارے اے پی کی اس ریزارٹ پر سیاحوں کے لیے بنائے گئے قوانین کے حوالے سے درخواست پر کوئی جواب نہیں دیا، لیکن پبلک انویسٹمنٹ فنڈ نے پیر کے روز کہا تھا کہ وہ ریزارٹ کی تعمیر کے لیے بنیادی سرمایہ فراہم کرے گی۔ پی آئی ایف نے یہ بھی کہا کہ اس نیم خود مختار علاقے میں قوانین بین الاقوامی معیار کے مطابق وضع کیے جائیں گے۔ مزید یہ کہ یہ منصوبہ بین الاقوامی سطح پر بڑے ہوٹلز کو اپنی طرف متوجہ بھی کرے گا۔ اس منصوبے کے لیے مختص فنڈز کے سربراہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان ہیں۔ ان کے والد شاہ سلمان نے رواں برس جون کے مہینے میں انہیں اپنا جانشین نامزد کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سعودی عرب کیوں لبرل ہو رہا ہے؟ سعودی عرب میں 1979 میں مسجد الحرام پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد سے آل سعود نے اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے شدت پسندوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس سے پہلے وہاں مردوں اور عورتوں کے لباس اور باہر گھومنے پھرنے پر پابندیاں نہیں تھی۔ 70 کی دہائی میں آپ کو سعودی ساحلوں پر بکری میں موجود گوریوں کی تصاویر مل جاتی ہیں۔ بازاروں میں عورتیں عبایا پہنے یا سر ڈھانپنے کی پابند نہیں تھیں، لیکن 1979 کے فیصلہ کن سال میں جب شاہ عبداللہ کو سماج سدھار مشن دیا گیا تو سعودیوں کی آزادیاں چھن گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں تفریح کے مواقع ختم ہو گئے۔ اپنے وطن کے اندر یہ گھٹ گھٹ کر رہنے پر مجبور تھے۔ تفریح اور ثقافتی سرگرمیوں کو ختم کر کے صرف سخت گیر مذہبی احکامات نافذ کیے جانے لگے۔ کچھ عرصہ تو سب حالات کنٹرول میں رہے، مگر پہلی خلیجی جنگ کے بعد یہ تنگ نظری کی فضا میں پلے بڑے نوجوانوں نے اسی سعودی حکومت کے خلاف جنگ شروع کرنے کی کوشش کی، جس بنیاد پر وہ افغانستان کی سوشلسٹ حکومت کے خلاف لڑ رہے تھے۔ تو سعودی حکمرانوں کو اندازہ ہونے لگا کہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ 9/11 کے واقعے نے دنیا کا رخ ہی بدل دیا۔ 9/11 کے ہائی جیکروں میں تقریباً تمام ہی سعودی نکلے۔ اس کے بعد شاہ عبداللہ نے اصلاحات شروع کی اور شدت پسندی کا زور توڑنا شروع کیا۔ اس کے علاوہ گزشتہ سالوں میں تیل کی قیمت تیزی سے کم ہوئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سعودی عرب جو تیل کی فروخت کے بل پر بے تحاشا امیر تھا، اس کا بجٹ خسارے میں جانے لگا۔ عوام میں بے چینی پیدا ہونے لگی۔ حکومت نے تیزی سے اقدامات کیے۔ سال کو 355 دن کے ہجری تقویم سے ہٹا کر 365 دن کی عیسوی تقویم پر لایا گیا تاکہ 10 دن کی تنخواہیں بچیں۔ غیر ملکی محنت کشوں کو ملک سے نکالنے کا سلسلہ شروع کیا گیا تاکہ بے روزگار سعودی عرب نوجوانوں کو ملازمتیں دی جا سکیں۔ اور اب کرپشن کے خاتمے کے نام پر آل سعود کی گرفتاریاں شروع ہوئیں تاکہ عوام کو یہ احساس ہو کہ ان کی معاشی تکالیف کے اسباب ختم کیے جا رہے ہیں۔ اس سے شہزادہ محمد بن سلمان کو خاص طور پر نوجوانوں میں کافی مقبولیت ملی، لیکن محمد بن سلمان صرف آل سعود کو کٹہرے میں کھڑا کرنے والے دلیرانہ قدم پر اکتفا کرنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ اگر عوام کو شخصی آزادیاں دی جائیں تو پھر وہ معاشی اور سیاسی تکالیف کو برداشت کر لیں گے۔ دوسرا یہ کہ ان کو مذہبی شدت پسندی سے دور ہٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو خوشی فراہم کرنے کے لیے کچھ کیا جائے۔ آزادی کا سانس لینے کے لیے سعودی شہری دبئی اور یورپ سمیت دنیا کے دوسرے ممالک میں سیاحت کے لیے جاتے تھے اور 20 کھرب سے زیادہ کا زر مبادلہ خرچ کرتے تھے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے یہ فیصلہ کیا کہ سعودی شہریوں کو ملک کے اندر ہی وہ تمام تفریحات فراہم کی جائیں جن کے لیے یہ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں۔ اس سے نہ صرف سعودی شہریوں کا 20 کھرب کا زر مبادلہ بچتا، بلکہ دوسرے ممالک کی شہری سعودی معیشت میں زر مبادلہ میں ویسے ہی اضافہ کرتے جیسے دبئی میں کر رہے ہیں۔
یوں سعودی عرب میں ایسے تفریحی علاقے کو بنانے کی داغ بیل پڑی جہاں مروجہ سعودی قوانین کا نفاذ نہیں ہوگا بلکہ یورپ جیسے قوانین ہوں گے۔ وہاں سیاح اسی طرح ساحل سمندر اور دوسری تفریحات سے لطف اندوز ہو سکیں گے جیسے بحر روم کے ساحلوں پر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ملک کے اندر مختلف تفریحی سرگرمیوں کو شروع کیا تاکہ نوجوان ادھر اپنی انرجی خرچ کر سکیں۔ ہر ویکنڈ پر مختلف میوزک کنسرٹس اور دوسرے تفریح میلے شروع کیے گئے۔ مرد و زن کے اختلاط سے پابندی ہٹا لی گئی اور جوڑے ادھر جا کر لطف اندوز ہونے لگے۔ ان اقدامات کی بات کی جائے تو ان اقدامات کے دو اہداف تھے۔ پہلا معاشی ترقی اور دوسرا نوجوانوں کو شدت پسندی سے دور لے جا کر یہ بات بتانا کہ دنیا بہت خوبصورت ہے، زندگی کو پرلطف بنا کر جینا چاہیے، نہ کہ اپنے اور دوسروں کے لیے عذاب بنا کر۔ سعودی ولی عہد کی اس جرأتمندانہ پالیسی کی وجہ سے ان کی مقبولیت سعودی نوجوان طبقے میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور اب یہ نوجوان انہیں اپنا نجات دہندہ اور ایک دانشمند حکمران سمجھ کر ان کی بھرپور حمایت کریں گے اور یوں آل سعود کے اقتدار کو اور دوام ملے گا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔